يا علي معلم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعصي بسم الله الرحمن الرحيم میری باری ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو، اور جو شیطان کے قدموں کی اتباع کرے گا بے شک وہ اسے حکم دیتا ہے فحاشی اور برائی کا. اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک نہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور اللہ سب سننے والے جاننے والے ہیں. بسم الله الرحمن الرحیم. تبع یتبعو کو لے گئے ہیں باب افعال میں، تو اتبع یتبع نہیں کا صیغہ جمع مذکر حاضر، اسی سے یتبع. خطوات خطوتن کی جمع ہے، شیطان کی جمع شیاطین. منکر نکر ینکرو سے ہے باب افعال میں، انکر ینکرو اس سے اس میں مفعول. زکا زکا دونوں قراءتیں ہیں، یہاں زکا ہے تو زکا یزکو. نصر ینصرو سے، تو طالب علم یہ سوال کرتا ہے کہ جب نصر ینصرو سے ہو تو جیسے دعا یدعو، دنا یدنو، سہا یسہو لکھتے ہیں الف کے ساتھ، نہ کہ یا اس پر کھڑی زبر، تو یہ تو یا اس پر کھڑی زبر ہے. تو روح المعانی میں اس سوال کو اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ انہو من ذوات الواو، یہ تو واو والیوں میں سے ہے، یعنی کاف کے بعد الف آنا چاہیے، کیونکہ زک و دعا و سہ و، تو وہاں کیا بولتے ہیں دعا، این کے بعد الف، این کے ساتھ یا اور اس پر کھڑا زبر نہیں لکھتے عیسیٰ موسیٰ کی طرح. وحقها ان تکتب بالالف، اس کا حق تو یہ تھا کہ وہ الف کے ساتھ لکھا جاتا. زکا کاف الف زبر کا، دعا این الف زبر آ کی طرح. ابو حیان نے اس کا جواب دیا انہو قد یمالو، کبھی کبھی امالہ کیا جاتا ہے اس میں، تو امالہ کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو اس طرح لکھا گیا ہے. امالے کا مطلب یہ ہے کہ الف کو یا کی آواز دی جاتی ہے زکے اس طریقے سے، تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے یہ لکھا گیا ہے کاف کے ساتھ یا اور اس پر کھڑا زبر، نمبر 1. اور نمبر 2 حملن علی المشدد، مشدد پر محمول کرتے ہوئے یہ لکھا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر زکا یزکو کو باب تفعیل میں لے جاتے تو زکا یزکی ہوتا، تو زکا یزکی میں ہم لکھتے ہیں کاف اس کے ساتھ یا اور کھڑی زبر، تو اس کا خیال کرتے ہوئے اور اس پر محمول کرتے ہوئے مجرد کے اندر بھی زکا لکھ دیا. منکم من احد یزکی، یہ اسی سے باب تفعیل میں لے گئے ہیں. سمیع یسمع، علم یعلم. یا حرف ندا، ایوہا مضاف مضاف الیہ مل کر کے مبدل منہ، الذین آمنوا اسم موصول صلہ مل کر کے بدل، بدل مبدل منہ مل کر کے منادا.
ندا منادا لا تتبعوا خطوات الشیطان جواب ندا لا تتبعوا فعل با فاعل خطواتی مضاف الشیطان مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر کے مفعول فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ انشائیہ جواب ندا جواب ندا جملہ انشائیہ من یتبع تو من یتبع شرط ہو جائے گا یتبع فعل با فاعل خطوات الشیطان اسی طرح مضاف الیہ مل کر کے مفعول اور یہ فعل فاعل مفعول مل کر کے شرط فا رابطۃ لجواب الشرط ان حرف مشبہ بالفعل ہو اس کا اسم یأمر فعل با فاعل بالفحشاء والمنکر معطوف علی مل کر کے مجرور جار مجرور مل کر کے متعلق یأمر فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے خبر ان اپنی اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ جواب شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ لولا حرف امتناع لوجود فضل اللہ علیکم ورحمتہ جواب اس کا یعنی مبتدا کی خبر محذوف وجوباً ہے موجودانی تو یہ ہو گیا مبتدا خبر مل کر کے شرط یعنی فضل مضاف اللہ مضاف الیہ علیکم متعلق فضل سے اور ورحمتہ کا عطف فضل پر اور یہ مبتدا اور موجودان خبر مبتدا خبر مل کر کے شرط ما زکا منکم من احد ابدا کو جواب شرط بنائیں گے نفی کا صیغہ ہے منکم متعلق زکا اور من احدن لفظاً تو مجرور ہے اور محلاً منصوب ہے اصل میں یوں ہے ما زکا منکم احدن ما زکا منکم احدن تو یہ مفعول ہے اور ابداً یہ ظرف زمان منصوب متعلق زکا سے اور زکا فعل فاعل مفعول اور ظرف سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے جواب شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ واو عاطفہ لیکن اللہ اس کا عطف لولا فضل اللہ پر ہے لیکن اللہ یزکی من یشاء لیکن حرف مشبہ بالفعل اللہ اس کا اسم یزکی فعل با فاعل من یشاء من موصولہ یشاء صلہ موصول صلہ مل کر کے مفعول فعل فاعل مفعول مل کر کے خبر لیکن اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ واللہ سمیع علیم اللہ مبتدا سمیع خبر اور علیم خبر مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ کل وہ بھائی ارسلان پوچھ رہے تھے فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون تو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون یہ حال بن سکتا ہے یا نہیں تو میرے خیال سے وہ مثال دیا کرتا ہوں تو اس پر ان کی توجہ گئی ہوگی یعنی وصلت مکہ والشمس طالعۃ تو وہاں تو صرف واو حالیہ ہے تو حال ذو الحال کے درمیان واو اور ضمیر ہوتی ہے یا صرف ضمیر ہوتی ہے یا صرف واو حالیہ ہوتا ہے تو یہ اس میں آ سکتا ہے صرف واو حالیہ والے میں تو بنایا جا سکتا ہے جی ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم
اور نہ قسم کھا لے تم میں سے فضیلت والے اور وسعت والے مالی اعتبار سے، گویا یہ کہ وہ دیں گے رشتہ داروں کو اور مسکینوں اور مہاجروں کو، اللہ کے راہ میں ہجرت کرنے والوں کو، یعنی اس سے قسم نہ کھا لیں، یعنی وہ نہ دینے کی قسم نہ کھائیں کہ ان پہ خرچ کریں گے، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے؟ اور اللہ بہت معاف فرمانے والا، رحمت فرمانے والا ہے۔ مستح ابن اساسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد، وہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچ کیا کرتے تھے۔ جب وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں مبتلا ہو گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ السعت وسیع یسع سے ہے، جیسے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، وہ منکر ہے یعنی نکیرہ ہے، اور یہ معرفہ ہے، سعتن اور یہ السعہ ہے، اسی سے ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو فضل یفضل اور فضل یفضل، سمیع یسمع اور کرم یکرم سے ہے، یؤتو آتا یؤتی ایتا ان باب افعال سے ہیں۔ مساکین مسکین کی جمع، مہاجر مہاجرین مہاجر کی جمع، ہاجر یہاجر مہاجرتن اسم فاعل جمع کا صیغہ باب مفعلہ سے، ولیعفو افیعفو نصر ینصرو، ولیصفحو ولیصفحو یہ صفح یصفح فتح یفتح سے ہے، اعراض کرنا انسلا آئے تو، اور انسلا نہ آئے تو چھوڑ دینا، معاف کر دینا۔ الا تحبون احب یحب، باقی سب مشہور ہے۔ عفو اور صفح اور مغفرت یہ تین چیزیں ہیں۔ عفو ترک عقوبت المذنب، مذنب کی سزا کو ترک کر دینا، یہ ہے عفو، اور صفح ترک اللومہ، اس کی ملامت اور لعن طعن کو ترک کر دینا۔ کبھی سزا تو نہیں دیتا لیکن لعن طعن موقع آئے تو طعنہ دے دیتا ہے، ترک التثریب جسے ہم کہتے ہیں، یعنی تثریب کو ترک کر دینا۔ وَهُوَ أَبْلَغُ مِنَ الْعَفْوِ، اور صفح یہ عفو سے زیادہ بلغ ہے، کیونکہ کبھی انسان معاف کر دیتا ہے لیکن موقع آنے پر طعنہ بھی دے دیتا ہے، تو طعنہ دینا بھی چھوڑ دے، یہ ہے صفح۔ اور مغفرت من صفات اللہ تعالی، مغفرت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں، لہذا ایسا نہیں کہہ سکتے کہ استغفر السلطان، میں سلطان سے مغفرت طلب کرتا ہوں علیہ باللہ۔ تو مغفرت کا مطلب ان یستر علیہ بعد ذالک جرمہ، یعنی اس کے بعد اس کے جرم کو بھی چھپا لے، اس کی مطلب عزت محفوظ رکھنے کے لیے عذاب خزیہ سے۔ تو استغفر اللہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن استغفرو تو مغفرت اور غفران یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ عفو اور صفح انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن غفر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو استغفر اللہ کہیں گے، استغفر فلان نہیں کہیں گے کہ فلاں سے مغفرت طلب کرو، نہیں نہیں، استغفر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ تو لا یأتلی یہ رہ گیا، الا یألو ہے، الا یألو جو ناقص واوی ہے اس کو باب افتعال میں لے گئے، تو ائتلا یأتلی ہے، تو لا نہیں کی وجہ سے غائب نہیں کا صیغہ ہے، تو نہیں کی وجہ سے لام کے بعد یا جو تھی وہ حذف ہو گئی ہے، کیونکہ حالت جزمی میں ہے، مضارع حالت جزمی میں ہے، ان لم لائے امر لائے نہیں، تو لا یأتلی۔ لا آلو فی اکلی آلو، وہ یہی ہے کہ میں کوتاہی نہیں کروں گا آلو کھانے میں۔ حکیم اختر صاحب، ہاں، تو پہلا آلو تو عربی ہے اور دوسرا آلو آلو ٹماٹر والا آلو ہے، جیسے دار فانی کی سجاوٹ پہ نہ جا،
नेकियों से अपना असली घर सजा, फिर वहाँ चैन की बंसी बजा, तो नजा सजा बजा, इन्नहु कद फाज फौजन मन नजा। आखिरी नजा अरबी का है और पहला नजा उर्दू का है। दारे फानी की सजावट पे नजा, नेकियों से अपना असली घर सजा, फिर वहाँ चैन की बंसी बजा, इन्नहु कद फाज फौजन मन नजा। ला यअतली फ़िल उलू मुदाफ, अल फदली मुदाफ इलै, मिनकुम इसको हम मुतालिक बनाएंगे उलुल फदली, उसका हाल निकालना है। ला यअतली उलुल फदली काइनीन मिनकुम वस्साअती, तो मिनकुम ये मुतालिक बना देंगे काइनीन से, और वस्साअती इसका अत्फ है फदल पर, या डायरेक्ट बना दे मिनकुम को फदल से तब भी चल जाएगा। ला यअतली फ़िल उलू मुदाफ, अल फदली मुदाफ इले, मिनकुम इसको हम मुतालिक बना दें ला यअतली से या फदल से, अस्साअती उसका अत्फ फदली पर, और मातुफ अलैह मिलकर के मुदाफ इले मिलकर के फ़ाइल ला यअतली, फ़िल फ़ाइल हुआ। अब आएगा मफ़ऊल, अन युतू ये कसम न खाएं, ये महलूफ भी है यानी जिसकी कसम खाई गई है वो ये है। अन युतू, अन मस्दरिया नासिबा, अन युतू फ़िल बा फ़ाइल, उली ये एराब बिल हुरूफ में से है, एराब बिल हरकत एराब बिल हुरूफ, और ये उलू जो उली है ये जमा है जू की, इसको कहेंगे इस्तिलाह में जमा मिन गैरी लफ्ज़िही, जमा मिन गैरी लफ्ज़िही, यानी उलू का वाहिद उसी लफ्ज़ से नहीं आता बल्कि उलू का वाहिद आएगा जू और उसकी जमा उलू, दोनों के दरमियान लफ्ज़ के एतबार से कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसको कहेंगे जमा मिन गैरी लफ्ज़िही। तो अगर जू की जमा मिन लफ्ज़िही लानी हो तो बोलेंगे ज़वू, क्या बोलेंगे? ज़वू, ज़वू ज़वी, ज़वू ज़वी। तो ये है उली, ये हालत नसबी में है और ऊपर वाला हालत रफ़ई में है। तो उलू, उली, उलिल कुर्बा, उली मुदाफ, अल कुर्बा मातुफ अलैह, वाव हर्फ अत्फ, मसाकिन मातुफ अलैह, वाव हर्फ अत्फ, मुहाजिरीन इसमें फ़ाइल जमा का सीगा, फी सबीलिल्लाह को मुताल्लिक बना देंगे मुहाजिरीन से, मुहाजिरीन अपने मुताल्लिक से मिलकर के मातुफ अलैह मिलकर के मातुफ अलैह मिलकर के मुदाफ इले मिलकर के मफऊल, फ़िल फ़ाइल और मफऊल मिलकर के महल्लन यानी मरफू हो जाएगा, मंसूब हो जाएगा मफऊल होने की वजह से ला यअतली का। या यूं भी कह सकते हैं कि अला हम महज़ूफ निकालें, ला यअतली उलुल फज़्ल मिनकुम वस्साअती अला अन युतू उलिल कुर्बा, इस बात पर के, तो उस वक्त जार मजरूर मिलकर के मुताल्लिक बना देंगे ला यअतली का, और फ़िल फ़ाइल और मफ़ऊल और मुताल्लिक से मिलकर के जुमला इंशाइया हुआ क्योंकि नहीं है। वलियाफू वलियस्फहू, वाव आतिफा ये लियाफू है, लियस्फहू है, जैसे अर्ज किया गया बार बार कि जब भी लाम अमर के पहले यानी उससे पहले वाव आए या फा आए या सुम आए हर्फ अत्फ, तो उस वक्त वो बजाय मकसूर के साकिन पढ़ा जाएगा। तो लियस्फहू वलियस्फहू, लियाफू वलियाफू, फ़िल फ़ाइल मिलकर के मातुफ अलैह, फ़िल फ़ाइल मिलकर के मातुफ अलैह मिलकर के जुमला इंशाइया, अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, और ला क्या तुम यानी अर्ज के लिए है, ला तुहिब्बून फ़िल बा फ़ाइल, अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम ये मफ़ऊल बन जाएगा ला तुहिब्बून का, अन यग़फ़िरल्लाहु फ़िल बा फ़ाइल, लकुम मुताल्लिक, फ़िल फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलकर के जुमला इंशाइया,
یہ عرض جیسا ہے. واللہ غفور الرحیم الا تأتینی فاکرمک، اس طریقے سے. واللہ غفور الرحیم یہ جملہ مستانفہ تعلیلیہ ہے. اللہ مبتدا اور غفور الرحیم خبر متعدد، مبتدا خبر مل کر کے جملہ مستانفہ تعلیلیہ. تو یہ جو آپ بولے تھے ساعہ کے اوپر کچھ معرفہ نکرہ کے کچھ بولے تھے، وہ کیا تھا؟ میں نہیں، وہ تو صرف ایسا کہتا تھا کہ سعی یہ دوسری جگہ بھی آیا ہے قرآن کریم میں، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، تو کہا کہ وہاں نکیر آیا ہے اور یہاں معرف آیا ہے. اچھا صحیح. مجھ سے ایک سوال تھا، جی یہ فی سبیل اللہ یو تو کے ساتھ بھی متعلق کر سکتے ہیں؟ ہاں، بے قرابت والوں کو اور مساکین کو اور مہاجرین کو، اصل میں ان کو دینا تو اللہ کے راستے میں ہی دینا ہے نا، جی تو اصل میں یہ ہجرت فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک سمجھ میں آیا؟ کیونکہ جی اولو القربہ اور مساکین کو دینا یہ گویا اللہ کے راستے میں ہی دینا ہے، جی تو فی سبیل اللہ کا تعلق مہاجرین سے ہے. جی. اچھا، اور دوسرا کلام تو میں فساد کی بات یہ بھی ہے کہ وہ چیز کہ جو جتنا قریب ہو اس سے جوڑا جائے، کہ اس کے بغیر جو اس میں تنافر ہوتا ہے نا، پریشانی ہوتی ہے. جی. اور دوسرا یہ عفو کے آپ نے کیا معنی بتایا عفو کے؟ عفو ترک عفو. عقوبت المذنب، یعنی گنہگار کے سزا کو ترک کر دینا. اچھا، مطلب یہ اور جو ہم صفح کا معنی ہے اس کے تانے تشنیع کو بھی ترک کر دینا. کبھی معاف تو کر دیتا ہے، یعنی جی سزا تو نہیں دیتا، ویسے معاف کر دیا، لیکن موقع آیا تو تانا دے دیتا ہے، جی تو جی. یہ بھی نہ ہو. اچھا، یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں ہمیں بتایا گیا تھا، یعنی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، تو اس میں یعنی اللہ مٹا دیتے ہیں آپ کے گناہ کمپلیٹلی، اس کا ہاں، ریکارڈ، تو یہ اسی اس میں ہے. یہ اسی سے ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، عفو فاعل کے وزن پر صفت کا صیغہ ہے. جی، مطلب مبالغہ کبھی کہہ سکتے ہیں. اس کا ریکارڈ مٹا دیتے ہیں. جی ہاں. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. بے شک وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر الزام تہمت کا لگاتے ہیں، اور ان لوگوں عورتوں پر کہ جو بھولی بھالی ہیں مومنوں میں سے، مومن عورتیں، وہ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کر دی گئی، ایسے لوگوں پر، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یرمون یرمیون، ایو سے او، ضرب یضربو ناقص عین، المحسنات احسن یحسن احسانا باب افعال سے، مؤنث اسم مفعول جمع کا صیغہ، غافلات غفل یغفلو نصر ینصرو مؤنث اسم فاعل جمع کا صیغہ، مؤمنات آمن یؤمن ایسا ہی، لعنو لعن یلعن فتح یفتح ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، یعنی ماضی مجہول ہے. ان حرف مشبہ بالفعل، الذین اسم موصول، یرمون فعل با فاعل، المحسناتی موصوف، الغافلاتی صفت اول، المؤمناتی صفت ثانی، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کے، مفعول فعل فاعل مفعول مل کر کے، صلہ الذین اسم موصول کا، موصول صلہ مل کر کے، اسم ان کا،
ان اپنا اسم سے ملا اور خبر ابھی باقی ہے کیونکہ یہاں تک ترجمہ کریں گے تو تشنگی رہے گی. لعینو جب آ جائے گا تو تشنگی دور ہو جائے گی. تو لعینو فعل مجہول نائب فاعل فی الدنیا والآخرہ معطوف علیہ مل کر کے مجرور جار مجرور مل کر کے متعلق لعینو فعل مجہول نائب فاعل متعلق سے مل کر کے خبر ان کی ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ واو عاطفہ لہم خبر مقدم عذاب موصوف عظیم صفت موصوف صفت مل کر کے مبتدا مؤخر مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ. یوم تشہد علیہم السنتہم وأیدیہم وأرجلہم بما كانوا يعملون. وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ دن کہ زبانیں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے اور ان کے پاؤں وہ جو انہوں نے کیا. شہید یشہد سمع یسمع السنتن لسان کی جمع ایدی ید کی جمع ارجل رجال کی جمع تینوں جمع مکسر ہے. یعملون عمل یعمل ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے اور مصدریہ بھی ہو سکتا ہے. یوم ظرف زمان منصوب متعلق کس سے متعلق اس سے یعنی پیچھے جو آیا لہم عذاب عظیم تو جیسے لہم خبر مقدم ہے اور جو بھی جار مجرور ہوتا ہے اس کے لیے متعلق یعنی اس کا کوئی متعلق ہوتا ہے یہ متعلق ہوتا ہے اس کا کوئی متعلق محذوف ہوتا ہے تو عذاب عظیم کائن لہم تو کائن لہم لہم جس سے متعلق ہے اسی سے یہ ظرف بنا دیں گے. کائن لہم کائن یوم تشہد علیہم اس طریقے سے ہو جائے گا. یا پھر اذکر یوم تشہد علیہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی وذکر محذوف نکالو اور اس کا ظرف بنا دو. تشہد فعل علیہم متعلق السنتہم و ایدیہم و ارجلہم السنتہم معطوف علیہ واو حرف عطف ایدی اس کا اعراب تقدیری حالت جری میں حالت رفعی میں اور حالت نصبی میں فتح لفظی ہوتا ہے اس میں یہ چلا جائے گا. ارجلہم یہ معطوف علیہ مل کر کے فاعل اور متعلق سے مل کر کے مضاف الیہ یوم کا. بی حرف جار ما موصولہ کانو فعل ناقص اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم یعملون کانو کی خبر کانو اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے صلہ موصول صلہ مل کر کے مجرور جار مجرور مل کر کے متعلق یشہدو تشہدو سے تشہدو فعل فاعل اور متعلقات سے مل کر کے مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر کے ظرف اذکر کا. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پوری سزا پورا بدلہ دے دے گا جو ان کے لیے واقعی سزا ہوگی یعنی حق ہوگی اور وہ جان لیں گے یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حق ہے اور باتوں کو کھول کے بیان فرمانے والا ہے. یوم مضاف
इदिन मुजाफ इलै जाल के नीचे तनवीन दी गई है, उसका मुदाफ इलै महदूफ जुमले के एवज में, तो असल में यूं है यौम इद तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व ऐदीहिम व अर्जुलुहुम युवफ़िहुमुल्लाहु। तो यौम इद तशहदु अलैहिम, तो तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व ऐदीहिम व अर्जुलुहुम, उसको हज़फ कर दिया जैसे समझने के लिए यौम इद कान कदा कर देते हैं, तो कान कदा को हज़फ करके उसके एवज में जाल के नीचे तनवीन ले देते हैं। तो यहाँ पीछे से हम ले सकते हैं, मुक्तबस कर सकते हैं कि तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम को हज़फ करके जाल के नीचे कसरा दे दिया है। और मुदाफ मुदाफ इले मिलकर के इसको हम ज़र्फ बना देंगे युवफ़ी का, यानी युवफ़ीहिमुल्लाहु यौम इज़ तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम क्या दीनहुमुल हक़्क़ व यअलमून अन्नल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन। युवफ़ी वफ़ा यफ़ी को ले गए हैं बाब इफ़आल में, तो हो गया वफ़ा युवफ़ी तौफ़ियतन, युवफ़ी फ़ैल, हम मफ़ऊल, अल्लाहु ये फ़ाइल, दीनहुमुल हक़्क़ मौसूफ़ सिफ़त मिलकर के मफ़ऊल सानी, फ़ैल फ़ाइल दोनों मफ़ऊल से मिलकर के और ज़र्फ़ से मिलकर के जुमला फ़ैलिया, वाव हर्फ़ अत्फ़, यालमून फ़ैल बा फ़ाइल, अन्न हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ैल, अल्लाह उसका इस्म, हुआ मुब्तदा, अल हक़्क़ु मौसूफ़, अल मुबीन सिफ़ात, या यूँ कहो कि खबर मुतअद्दिद, अल हक़्क़ुल मुबीन मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर के खबर हुआ इन्नका, अन्ना अपने इस्म और खबर से मिलकर के ये यालमून के मफ़ऊल के कायम मुकाम है, यालमून फ़ैल फ़ाइल मफ़ऊल जुमला फ़ैलिया। الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم۔ हरूफ मुस्तालिया में जिस तरह त्वा है उसी तरह ये खा भी है, तो खा को भी जरा असल में हरूफ मुस्तालिया अदा करने के लिए हमारे इब्तिदान तो ये सिखाते हैं कि मुंह गोल करके पढ़ो, हालांकि मुंह गोल नहीं होना चाहिए, उसमें होंठों का कोई काम नहीं कि उसको तो ये बात कहना ये ठीक नहीं है। तो गली जबान की जो जड़ है उसको उठाना चाहिए, जो कि आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बुनियादी चीजें समझ चुके हैं, तो जरा इसको अब ठीक भी कर लेना चाहिए कि जबान की जड़ अल खबी खबी ख ख ख, ये जो जबान की बेस है वो ऊपर उठाई जाती है। जब वो ऊपर उठाते हैं तो जाहिर बात है जगह कम पड़ जाएगी आवाज के बाहर निकलने के लिए, तो जो जबड़ा है नीचे का वो नीचे थोड़ा सा कर लिया जाता है, वो खुद हो जाता है आवाज निकलने के लिए। तो अल खबीस अल खबीसात खबी खबी, और इसी तरह तोई तोई, देखें इसमें फर्क है तोई और तोई तोई तोई। सो तो तो ये असल में तो है, तो उसके लिए होठों को गोल नहीं होना चाहिए, अगर आपके होठ गोल हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए गड़बड़ कर रहे हैं। तो वो ता को ही खाली गोल करके बोल देते हैं, तो तोई तोई तोई, ये तोई नहीं है, तोई है, ये तोई 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 तोई, जबान की बेस उठनी चाहिए, तोय्यिबात والطيبين बिल्कुल। अभी भी थोड़ा सा आपका होठ गोल हो रहा है, प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह हो जाएगा सही। खबीस औरतें खबीस मर्दों के लायक हैं और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए, और पाकबाज औरतें पाकबाज मर्दों के लिए और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए, और ये लोग उससे बरी हैं, यानी उन तोहमतों से बरी हैं जो ये कहते हैं मुनाफिकीन, और इनके लिए तो मगफिरत है, यानी तो ये बात के लिए मगफिरत है और इज्जत वाला रिस्क है। खबस यखबुसु, खबुस यखबुसु, खबस यखबुसु, उससे हैं खबीसात, इसी से हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस।
طیبو طاب یطیب ضرب یضرب سے ہے طیب. مبرؤون بارئ یبرؤ تو براءۃ من اللہ ورسولہ اسی سے ہے. اس کو باب تفعیل میں لے گئے ہیں تو برأ یبرئ تبریئا. مغفرت مصدر مینی ہے. الخبیثات کائنات للخبیثین والخبیثون کائنون للخبیثات والطیبات کائنات للطیبات والطیبون کائنون للطیبات. الخبیثات مبتدا کائنات للخبیثین خبر مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ معطوف علیہ واو حرف عطف. الخبیثون مبتدا کائنون للخبیثات خبر مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ معطوف علیہ واو حرف عطف. الطیبات کائنات للطیبین اسی طرح کر لیں گے. الطیبون کائنون للطیبات اسی طرح کر لیں گے. اولئک مبتدا مبرؤون اس میں مفعول جمع کا صیغہ ہے من حرف جار ما موصولہ یقولونہ صلہ یا ما مصدریہ اور من قولہم ہو جائے گا مصدریہ کی صورت میں اور موصولہ کی صورت میں مما یقولونہ ہو جائے گا. تو ما مصدریہ یا ما موصولہ یقولون صلہ موصول صلہ مل کر کے مجرور جار مجرور مل کر کے متعلق مبرؤون اپنے متعلق سے مل کر کے خبر اولئک کا مبتدا کی مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ. اللہ لہم خبر مقدم مغفرتن معطوف علیہ واو حرف عطف. رزقن موصوف کریم صفت موصوف صفت مل کر کے معطوف علیہ مل کر کے مبتدا مؤخر مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ. الحمدللہ. جی اچھا یہ جو تفسیر رازی میں ابھی نظر پڑی ہے انہوں نے ولا یأتلی کے بارے میں کچھ کوئی اشکال کہا. ابو مسلم کہتے ہیں کہ کوئی ضعیف قول انہوں نے کہا کہ یہ ایک طرح سے ہو. اس کو انہوں نے قول یعنی کہا گو یہ مشہور ہے لیکن ضعیف ہے. اس کے پھر کچھ وجوہات بیان کیے تو اس کو ذرا دیکھ لیں. تفسیر رازی لگا لیے 22 سے. جی اس کو ذرا ہوسٹ پر آئیں گے اپنے فاروق بھائی. جی جزاک. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. المسألة الأولى ذکروا فی قوله ولا یأتلی وجہین. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ولا یأتلی میں دو وجہوں کو ذکر کیا ہے. الاول یعنی الوجہ الاول وهو المشہور انه من ائتلا اذا حلف افتعل من العلیة والمعنى لا يحلف. قال ابو مسلم هذا ضعیف لوجہین. پہلی وجہ اور وہ مشہور ہے کہ ائتلا سے ہے جبکہ قسم کھائے. افتعل علیہ اور معنی لا یحلف لا یأتلی کا معنی لا یحلف. ابو مسلم فرماتے ہیں یہ ضعیف ہے دو وجہ سے. ان دو وجہ میں سے پہلی وجہ ان ظاہر الآیت
على هذا التأويل يقتضي المنع من الحلف على الإعطاء وهم أرادوا المنع من الحلف على ترك الإعطاء. ظاہری آیت اس تعبیر پر تقاضا کرتی ہے، یعنی آیت کا ظاہر اس تعبیر پر تقاضا کرتا ہے منع کا، حلف سے منع کا اعطا پر، یعنی دینے پر حلف سے روکنے کا تقاضا کرتا ہے، اور انہوں نے تو ارادہ کیا تھا اعطا کے ترک پر حلف سے روکنے کا، یعنی دینے کو ترک کر دینا، وہ جو دیتے تھے تو دینے کو ترک کرنے پر حلف سے روکنے کا ارادہ کیا ہے. یعنی یوں کہہ جاتے ہیں کہ خالی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھلے مت دو لیکن قسم مت کھاؤ. یعنی اس سے بلا جاتی ہے کہ اگر یہ معنی کریں گے کہ قسم نہ کھائے تو مطلب نہیں دینا تو مت دو لیکن قسم مت کھاؤ. لیکن اللہ کی مراد تو یہاں یہ ہے کہ بھائی دو، دینے سے مت رکو. قسم سے روکنا مقصود نہیں تھا بلکہ دینے سے روکنا مقصود تھا. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں نا، ورنہ تو یہ ہوگا کہ قسم سے روکا جائے خالی. یعنی اصل میں تو یہ ہے کہ ترک اعطا سے روکنا ہے، نہ دینے سے روکا جا رہا ہے. فهذا المتأول قد اقام النفي مکان الایجاب. تو یہ متأول یعنی تعویل کرنے والا اس نے نفی کو ایجاب کے جگہ پر قائم کر دیا اور منہی عنہ کو مامور بھی بنا دیا. تو اس کی تعویل انہوں نے یعنی یہ کر دی کہ یہ گویا یہ نفی ہے تو اس سے لیکن مراد وہی ہے جس کے جو یعنی اسی طریقے سے ہے. ٹھیک ہے. وثانیہما انہ قلما یوجد فی الکلام افتعلت مکان افعلت وانما یوجد مکان فعلت وہنا علیت من العلیۃ افتعلت فلا یقال افعلت كما لا يقال من الزمت التزمت ومن اعطیت اعتطیت. دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت کم پایا جاتا ہے کلام کے اندر افتعلت افعلت کی جگہ پر، یعنی افعلت کی جگہ پر افتعلت بہت کم پایا جاتا ہے. یقیناً پایا جاتا ہے فعلت کی جگہ پر، یعنی افتعلت فعلت کی جگہ پر پایا جاتا ہے. وہنا علیت من العلیۃ افتعلت، اور یہاں علیت علیہ سے افتعلت کی جگہ پر ہے. فلا یقال نہیں کہا جاتا افعلت کما لا یقال من الزمت، نہیں کہا جاتا ہے افعلت جیسے نہیں کہا جاتا ہے الزمت سے التزمت اور اعطیت سے اعتطیت. یعنی قسم کھانے کے لیے افتعال کا یہ باب استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مراد ان کی یہ کہ تو کم استعمال ہوتا ہے، یعنی ثلاثی صحیح کیوں نہیں لے کر یا تلی کیوں لے کر آیا اس کے مقابلے میں؟ اگر قسم ہی کہنا تھا اس کے معنی حلف ہوتا یولی کہتے ہیں، یولی کہتے ہیں ولا یولی. للذین یؤلون من نسائہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں. جواب دیا اس کا کہ نہیں؟ آگے یہ خالی سوال ہی کر دیا. عجاب الزجاج، ہاں نیچے ہے. ثم قال فی یأتلی ان اصلہ یأتلی ذهبت الياء للجزم، یہ تو واضح ہے. لأنه نهی وهو من قولک ما علوت فلانا نصحا، فلانے کو نصیحت کرنے میں میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی. ولم آلو فی امری جہدن، میرے کوشش میں میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی. ای ما قصرت ولا یألو ولا یأتلی واحد، لا یألو اور لا یأتلی ایک ہی معنی میں ہے. فالمراد لا تقصروا فی ان تحسنوا الیہم، مراد یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں کوتاہی مت کرو. وَيُوجَدُ كَثِيرًا افتعلت مکان فعلت، اور افتعلت بکثرت پایا جاتا ہے فعلت کی جگہ پر. تو کہتا ہے کسبت اکتسبت، صنعت اصطنعت، رضیت ارتضیت. فهذا التاویل هو الصحیح دون الاول، بس یہ تعویل صحیح ہے نہ کہ پہلی.
وَيُرْوَى هَذَا التَّأْوِيلُ أَيْضًا عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، اور یہ تعویل نقل کی جاتی ہے ابو عبیدہ سے بھی. اجاب الزجاج عن السؤال الاول بألا تحذف في اليمين كثيرا. زجاج نے جواب دیا پہلے سوال کے متعلق کہ علامہ یوجد تھا نا کہ کم استعمال ہوتا تھا، اس کی وجہ یہ کہ اللہ قسم ہی کم اٹھاتے ہیں. اللہ کیا ہے یہ بأن لا تحذف في اليمين كثيرا. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. یعنی لا کو حذف کر دیا جاتا ہے یمین میں اکثر، جیسے ان تبرو ہے تو اللہ تبرو یوں کہتے ہیں. فقلت یمین اللہ ابرہ، یعنی لا ابرہ اصل میں ہے قائدا ولو قطعوا راسی الیکی واوصانی، یعنی میں کہتا ہوں اللہ کی قسم میں نہیں ٹلوں گا، یعنی بیٹھا رہوں گا اگرچہ وہ میرا سر تیری طرف کاٹ دے اور میرے اعضاء کو کاٹ دے. لا ابرہ. واجاب عن السؤال الثانی، اور دوسرے سوال کے متعلق جواب دیا کہ ان جميع المفسرین الذين كانوا قبل ابی مسلم فسروا اللفظة بالیمین. ابو مسلم سے پہلے تمام مفسرین نے تفسیر کی ہے لفظ کی یمین کے ذریعے. وقول كل واحد منهم حجة في اللغة، اور ان میں سے ہر ایک کا قول لغت میں حجت ہے. فكيف الكل، بس کیسے وہ سب. ويعدده قراءة الحسن ولا يتألى، اور اس کی تائید کرتی ہے حسن بصری کی قراءت ولا يتألى بھی. اس پہ اچھا وہ سمجھ میں آیا. پہلا والا جو ان کا اعتراض ہے وہ گویا یہ ہے کہ ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا، قسم نہ کھائیں یہ لوگ یہ کہ وہ دیں گے. اس پر قسم تو انہوں نے کھائی نہیں تھی، انہوں نے تو نہ دینے پر قسم کھائی تھی. تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایجاب جو ہے وہ لا وہاں پہ محذوف ہے، جو اکثر ہوتا ہے نا. نفی کی جگہ میں ہے جی اس سے بات ان تبرو اللہ تبرو ہے نا، بالکل ان بالکل یوتو اللہ یوتو. ہاں بالکل لا محذوف ہے بات. ٹھیک ہے. جو آپ کہتے ہیں وہ جو ضعیف قول کے متعلق وہ کیا تھا جو جس میں اس کے متعلق پڑھ رہے تھے؟ ہاں تو اب اس میں انہوں نے یہ خلاصہ کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ ضعیف ہے، اطلاع کو حلف کے معنی میں لے کے. مسلم کی بات ضعیف ہے. جی تو لیکن یہ کہ یہ بات جو ہے جو انہوں نے کہی اس کا جواب بھی دے دیا مختلف بزرگوں کے نام لے کر کہ یہ بات نہیں ہے، اصل میں وہ ٹھیک ہے. جو جمہور کی جو رائے ہے مشہور وہی زیادہ درست ہے. ان کے دونوں اعتراض کا جواب دیا نا. پہلا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ یہ اطلاع جو ہے حلفہ کے معنی جو لوگ لیتے ہیں اکثر، اگر وہ لیں گے تو معنی تو ایجابی بن رہا ہے، یعنی الٹا بن رہا ہے. نہ کھائیں ایمان والے، یعنی یہ مسلمان جو ہے اچھے مسلمین اولو الفضل اور سعہ والے، یعنی جن لوگوں کے پاس وہ وسعت مال ہے، وہ قسم نہ کھائیں کہ وہ دیں گے. حالانکہ قسم یہ تو انہوں نے کھائی نہیں تھی کہ انہوں نے قسم نہیں کھائی تھی ابو بکر صدیق نے کہ میں دوں گا، بلکہ کھاتی کہ میں نہیں دوں گا. تو ان یؤتو پہ قسم نہیں کھائی تھی، اللہ یؤتو پہ قسم کھائی ہے. تو کہتے ہیں اس سے معنی الٹے ہو جائیں گے. تو یہاں تو ایجاب ہو رہا ہے، یہ تو متاول آپ کو تعویل کرنی پڑے گی، آپ کو ایجاب میں ڈال رہے ہیں تو بات الٹی ہو جائے گی. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، لا کو اکثر محذوف کر دیا جاتا ہے نا. اور دوسرے میں انہوں نے کہا کہ اطلاع استعمال نہیں ہوتا. اس کی مثالیں اپنی یہ دیں کہ یہاں پر تو ثلاثی مجرد سے استعمال ہونا چاہیے تھا، الزمتو کی جگہ التزمتو تو کوئی استعمال نہیں کرتا، اعطیتو کی جگہ اعطیتو کوئی استعمال نہیں کرتا. تو آپ بلا وجہ باب افتعال سے قسم کے معنی والا کیوں لے رہے، ثلاثی سے لاتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس کا جواب پھر انہوں نے دیگر بزرگوں کے نام سے دیا. ادھر کہا نا کہ ابو عبیدہ وغیرہ نے بھی بات کی کہ بھائی ہوتا ہے کسب جو ہے کسب یکسب، یہ اکتسب تو استعمال ہوتا ہے، صنع استنعت تو استعمال ہوتا ہے، رضیہ ارتضی تو استعمال ہوتا ہے. تو یہ بھی کثرت سے ان کا استعمال ہے. آپ نے 2 مثالیں دی، انہوں نے 3 مثالیں دے دی کہ یہ بہت کثرت سے استعمال ہے باب افتعال کا، یعنی لازم کے معنی میں ثلاثی مجرد کے مقابلے میں. تو یہ ایسی کوئی انہونی بات نہیں ہے.
یعنی ابو مسلم کے دونوں اعتراضات کے جوابات دے کے انہوں نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ یہ بات ہی درست ہے جو جمہور کی ہے. حضرت بتائیں گے یہ سمجھ میں یہ آ رہا ہے. اللہ عالم. ایسے ہی حضرت. جی جی چلیے پھر آگے چلیے. یہ میں سوال دو جی. سوال تھے میرے. ایک تو یہ کہ یہ جو والذین، جہاں سے ہم شروع میں آیت، مطلب تھوڑا سا پیچھے بھی جا رہا ہوں کہ سارے ریلیٹ ہو جائیں گے ایک دوسرے سے سوال، کہ وہ شروع میں حکم تھا والذین یرمون المحصنات، تو اس میں جو ہے وہ ایک تو یہ کہ محسنات میں کیا غیر مسلم خاتون آتی ہے یا نہیں آتی، اور دوسرا یہ کہ اگر نہیں آتی تو پھر جو مرد ہے ریلیونٹ وہ مسلمان ہو تو کیا مرد کلیم کر سکتا ہے، سزا دلوا سکتا ہے اس طرح کی کہ میرے اوپر تہمت لگائی گئی. سوال میرا پہنچا صحیح سے؟ جی جی جی. تو اب یہ ابن جوزی کا جواب سامنے انہوں نے لگا دیا. احسان کے ویسے معنی ہوتے ہیں شادی شدہ ہونا، جی جو حصار میں آ گئی ہے، کسی کے محفوظ قلعے میں ہے، یعنی شوہر کے ساتھ ہے. حضرت یہ آگے یہ بھی لکھا ہے کہ اپنا امام حنیفہ کے خلاف امام مالک کے خلاف. خلاف ہے. جی یہ بھی حضرت پڑھ دیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا سارا. دیکھ لیتے ہیں. ہاں احسان کے لیے اسلام شرط ہے. جی تو ہمارے یہاں شرط. جی پھر جو ہے وہ اگر مرد مسلمان اور اس نے غیر مسلم عورت سے جو ہے وہ زنا کیا تو اس کے اوپر کسی مطلب نہیں کیا لیکن کسی نے تہمت لگا دی، تو اب خاتون تو نہیں لگوا سکتی سزا، تو کیا مرد لگوا سکتا ہے سزا؟ کہ مجھے اس میں مرد کے لیے کوئی پروویژن نظر نہیں آ رہا کہ اس کے اوپر تہمت لگ سکتی ہے. یعنی مرد پہ زنا کی تہمت کہہ رہے ہیں یا قذف؟ یہ ہاں زنا کی تہمت بھی اس نے جو ہے وہ کیا ہے، تو اب مطلب کہ جیسے عورت کے اوپر کسی نے بغیر گواہوں کے الزام لگایا تو وہ اس کو کوڑے کی سزا دلوا سکتی ہے. ہاں لیکن مرد کے لیے ایسا کوئی اس میں نظر نہیں آ رہا کہ مرد کے اوپر لگایا کسی نے تو وہ دلوا سکتا ہے یہ سزا یا نہیں. جو پیچھے آیت آئی تھی نا، یہ جو اس سے پچھلی والی آیت کو دیکھ لیجئے، محسنات سے پہلے جو تھی نا، یہاں پر ہے نا، نہیں سوری آگے چلیے آگے. ہاں وہ اور آگے آ جائیے. ہاں یہاں پہ ازواجہم، نہیں جہاں پہ قذف کی آیت آ رہی ہے وہ کہاں گئی؟ والذین یرمون المحصنات ہے. جی تھوڑا سا اور یہ والی ثم لم یرتابوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، ہے نا. جی آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مردوں کا تذکرہ نہیں، اصل میں تہمت جو ہے وہ عورت ہی کے ساتھ زیادہ خاص ہوتی ہے. مرد کو تہمت اس لیے کہ اس سے کوئی نسب کا مسئلہ آتا اس طور پر نہیں ہے، یعنی وہ تو اس پر ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہے کہ آج کل تو ڈی این اے سے ہو سکتا ہے. یعنی کوئی کسی مرد پر زنا کی تہمت لگائے تو مرد اس کو اچھی طریقے سے ڈیفینڈ کر سکتا ہے. اس کے اوپر کوئی آنچ عموماً آتی نہیں معاشرے میں، اس معاشرے میں خاص طور سے. اور ایسا کیا نہیں جاتا کہ مردوں پر کوئی الزام لگائے، کیونکہ مرد کا کسی عورت کے ساتھ ہونا اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ یہ اس کی باندھی ہو. وہ کہہ دے گا خریدی بھی باندھی ہے، تو یعنی آپ کے لیے آسان نہیں کہ کسی پر الزام لگائے. کسی مرد کو دیکھ بھی لے گا کوئی آدمی تو وہ زنا کی کا الزام نہیں لگاتا، اس لیے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ اس کی باندھی ہو سکتی ہے، اس کی بیوی ہو سکتی ہے. پتہ کیسے چلے گا؟ اس لیے عورت کے بارے قذف المحصنات ہی کا لفظ آتا ہے. جی ہاں، اس لیے وہ محسنات پہ الزام لگایا جاتا ہے. یہ عورت ہی کی پروٹیکشن ہے اس میں. مرد کو ایسا مسئلہ پیش نہیں تھا. آج کے زمانے میں اب لگتا ہے کہ آنے لگے گا تو اس پر اجتہاد کرنا پڑے گا. اصل میں یہ کیونکہ آگے بھی آیت جو ہے نا، جیسے یہ 23 نمبر آیت پڑھی ہم نے تو اس میں ان الذین یرمون المحصنات الغافلات لکھا ہوا ہے کہ اب اس میں بھی یہی ہے کہ جنہوں نے عورتوں پہ لگایا الزام تو پھر جو ہے ان کے لیے ہے.
تو مرد پہ ہاتھ لگانے کا کوئی تصور نہیں نا، یعنی اس زمانے کو آپ سامنے رکھیں، آج کے حالات کو مت دیکھیں. آج کے حالات میں تو ہو سکتا ہے کہ بیویاں بہت زیادہ شور مچاتی رہتی ہیں، ان کے اس سے کچھ نہیں ہوتا، وہ تو وہ الزام نہیں لگا رہی، تو ویسے اپنے دل کا وہ غبار نکال رہی ہوتی. لیکن کوئی انسان، کبھی آپ نے سنا کہ کسی نے کسی پر الزام لگا دیا فلاں شخص کو بیچارے کو کر دیا؟ ایسا نہیں ہوتا، اس کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے پریکٹیکلی. جی اس بس زمانے میں نہیں تھا. مجھے یہ تھا کہ یہ ایک تو یہ 2 آیتیں اور پھر وہ جو 6 نمبر آیت ہے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، تو اس میں اب یعنی کہ آج اگر لیٹ سے کہ خواتین الزام لگاتی ہیں شوہر پہ تو پھر کیا ان کا بھی لعان کروایا جائے گا؟ یہ ساری 3-4 چیزیں جو ریلیٹڈ ہو کے کہ بھئی کہیں پہ اس کا کوئی تفصیل لکھی گئی ہے پہلے ہی، یا اب یہ کیونکہ اس زمانے کا ایشو ہے تو اب اس پہ اجتہاد کسی نے کیا ہوگا یا کرے گا اگر کوئی ایسی سچویشن پیش آتی ہے. یہ مطلب کہ سوال تھا کہ اس کو دیکھیں مزید کہیں پہ اگر موجود ہے. یعنی کوئی عورت اپنے شوہر کو کہے کہ میں اس کو زنا کرتے میں نے اس کو دیکھا ہے بھائی غلط کام کرتے ہوئے، تو اب لعان کرواؤ تو کیا کروایا جائے گا؟ میں غور کر رہا ہوں کوئی ایسی شکل ہو سکتی ہے جس میں عورت کو ایسا کرنا، وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کہتی ہے کہ فلاں مرد کے ساتھ اوپر یہ ذرا کرو تو یا عورت بیانی حکم آیا ذرا اوپر کرو. جی ہاں جی فرمائیے ڈاکٹر صاحب. میں خالی کرتا کہ مرد کے لیے ایسی کوئی صورت سمجھ میں ابھی تک نہیں آ رہی کہ جس میں کوئی عورت اپنے شوہر کے بارے میں یہ کہے کہ یہ جو ہے وہ کسی، یعنی لعان کرنے کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ جدائی کرانی ہے، تو عورت کے لیے تو جدائی کا راستہ خلا کا ہے، وہ الگ ہو جائے. لیکن اس کو یعنی کہہ دے گا کہ اس سے نکاح ہوا ہے. دیکھنا یعنی کہ چاہیے. اگر عورت نے بتائیے. لیٹ سے کہ لواطت میں مبتلا پایا اس کو اور اس نے الزام لگا دیا، یا اس نے جو ہے اس کو دوسری کسی غیر مسلم، وہ تو حد تعزیر کا مسئلہ ہے، حد کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن زنا کا بھی وہ الزام لگاتی ہے، مطلب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شوہر کو زنا کرتے ہوئے دیکھا. اور غیر مسلم قاضی کے عورت، پاس گئی ہے تو چاہتی کیا ہے؟ قاضی سے سوال یہ کہ وہ چاہتی کیا ہے؟ مطلب میرا تو یہ کہنا ہے کہ کیا یہ شوہر کو کوڑے پڑے یعنی سنسار کیا جائے. کیونکہ لیٹ سے کہ خلا کے اپلیکیشن میں یہ جو ہے وہ ڈالتی ہے ریزن، تو اب شہادت تو اس کے پاس 4 ہوں گی نہیں، ہاں تو پھر قاضی کیسے مان لے گا یہ بات کہ ہاں واقعی پر یہ ریزن ہے؟ کیونکہ بغیر ریزن کے تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن ساری بغیر ریزن کے خلا دیتے ہیں، نہیں دلواتے. تو اگر یہ ریزن اس نے لکھا ہے تو پھر کیا لعان کے تھرو اس کی کروائی جائے گی یا جدائی؟ بس جنرلی مجھے لگا کہ سارا کنسنٹریٹڈ ہے خواتین کے اوپر، تو اس میں مرد کی صورت پہ کسی نے کچھ نکالا ہے پہلے یا ابھی؟ اس کو دیکھنا چاہیے کہ اور کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں دیکھیے راضی میں بھی نہیں ہے، ہر چیز ہی وہ لگ دیتے ہیں، رول مانی اور راضی دونوں میں دیکھ لیں شاید انہوں نے اگر کچھ ایسا کچھ جزیہ لکھا ہو. اصل میں متعلق ہی عورتوں سے ہیں دونوں چیزیں، اس لیے لعان ہو یا یہ ساری چیزیں، یعنی کوئی شخص یہ سوچے کہ کوئی مرد کی جگہ کوئی عورت زہار کر لے یا ہیلا کر لے تو کیا ہوگا. اب وہ آج کا معاشرہ ایسا ہے کہ اس میں سب چیزیں ممکن ہے، اس زمانے میں اس طرح کا کوئی تصور تھا نہیں کہ یہ اس کے برعکس کیا جائے. عورت اگر اپنے شوہر پر الزام لگائے گی تو جی اس کو ثابت کرنا ہوگا، اگر ثابت نہ کرے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. لیکن یہی، لعان کی صورت اس میں نہیں ہے. لیکن کوڑے لگائے جائیں گے چاہے وہ سامنے والی عورت غیر مسلم ہو، مطلب جو شوہر اس کا جس عورت کے ساتھ ملوث ہے وہ غیر مسلم ہو، محسن نہیں ہو ہمارے نزدیک، تو پھر بھی کوڑے لگیں گے کیونکہ وہ عورت کے اوپر تو تہمت
वाले उस हुक्म में नहीं आएगी, इधर जो है 80 कोड़ों वाला जो हुक्म है, या 100 वाला। शोहर पे तो लगा दिया। हाँ तो लेकिन वो आयत में शोहर के बारे में तो नहीं है ना, कि तहमत अगर मर्द पे लगाई तो लगेंगे। हाँ तो फिर वो सजा नहीं होगी तो ताजीर होगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, सजा ना हो, यानी बाकायदा हद जो है हद कज़फ ना हो, लेकिन वैसे छोड़ा भी नहीं जाएगा, ताजीर जी होगी। तो हाकिम वक्त मसलहत के मुताबिक जो मुनासिब समझे वो सजा दे देगा, जिसे जी हम ताजीर करते हैं मादून अल हद, हद से कम दर्जा। जो बात समझ में आती है ना वो ये कि असलन इसमें औरत महकूम है, हाकिम शोहर है, मर्द है। तो मर्द जो जिम्मेदार है, मर्द के मामलात को औरत चेक नहीं करती। औरत का काम नहीं है कि वो चेक करे कि मर्द बाहर जाता है तो कहाँ जाता है, क्या करता है, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। उससे नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारा शोहर बिरा रवि का शिकार, तो तुमने क्या किया, अच्छी नसीहत कर दो। जब ये आसिया से ही नहीं पूछा जाएगा कि फिरौन तो अना रब्बुकुमुल आला कहता था, तुम क्या कर रही थी, उसको तबलीग क्यों नहीं की तुमने, उसकी जिम्मेदारी नहीं। हाँ वो करे तो अच्छी बात है, ना करे तो वो महकूम होने की हैसियत से, जैसे औलाद अपने माँ बाप क्या कर रहे हैं ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो इसीलिए ये सारे मामलात मर्द चूंकि जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी है कि उसकी औरत, अब मर्द का ये हक था कि उसकी बीवी अपने आप को महफूज रखे, इसके लिए उसी का तो निकाह का मतलब ही यही है कि वो अपने आप को पेश कर देती है अपने शौहर के लिए कि तू मेरी खिलाने पिलाने की सारी जिम्मेदारी ले ले, घर की जिम्मेदारी ले ले, और मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रही हूँ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये मसला ही नहीं है कि मर्द क्या करता फिरता है, वो कहाँ घूमता फिरता है असलन। तो इसका इससे ताल्लुक ही नहीं कि औरत इस चक्कर में पड़े कि मर्द कहाँ जा रहा है, कहाँ मुंह मार रहा है। ना उसका दीनी ये फरीजा है यानी जिम्मेदारी की हद तक, और ना इसका ये कोई अलग से फरीजा है कि भाई ये अपना जो है वो नसब खराब कर रहा है, गुनाह कर रहा है, उस औरत के साथ जिसके साथ कर रहा है उसका मसला हो रहा है, तो ये इसका काम नहीं है। हाँ वो ताजीर के लिए शिकायत करे कि ये बदकिरदार है, उसको बदनाम करना चाहे तो जरूर करे, ताकि इसके पोलों को खोले, ताकि दुनिया में उसके बारे में ताकि दुनिया में उसके राज, उसकी बदकारियां खुलें और लोग उसको आइंदा काबिल एतमाद भी ना समझे, उसकी गवाही भी कबूल ना करे। लेकिन औरत का इससे ताल्लुक नहीं है, उसका जिम्मा नहीं है इस हवाले से। वो क्या चाहती है उसके नतीजे में, यानी वो उसका काम नहीं है। ये ऐसे ही है कि मैनेजर अगर कोई गड़बड़ कर रहा हो तो नीचे वाले उसमें बता तो सकते हैं, लेकिन वो उसको निकाल नहीं सकते, या वो उसके बारे में कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। वो महकूम है, वो अपने दायरे का काम करेगी, उसके दायरे में जो है अपने ऊपर वाले को वो कैसे किसी भी दर्जे में बताए सिखाए। असल में आज के जमाने में हमें इसलिए समझ में नहीं आता कि अब तो सब बराबर है, तो जब हर चीज बराबर हो गई तो बराबर होनी चाहिए, तो वो इसलिए ऐसा लगता है। वरना औरत को जी इससे जी क्या अगर उसका शौहर बाहर जो है वो क्या कर रहा है, ये जी, मुझे इस उसको पर कोई देखेगी नहीं। भी नहीं, क्योंकि वो मर्द जो है इसका शौहर वो तो वैसे ही बाहर रहता है, जी जी उसका तो काम ही बाहर रहने का। औरत का घर से बाहर होना ये परेशानी की बात है कि औरत घर से निकल के किसी और के बिस्तर पे मौजूद है तो ये परेशानी है। मर्द कहीं मौजूद है दोस्तों को कहते हैं मेरी वो बीवी है दूसरी, क्या कर सकती है, या मेरा ये जो है वो लौंडी है। तो क्योंकि उसके पास ये सारे ऑप्शन मौजूद है और उसका जिम्मा नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आती ये बात कि ऐसा कोई मसला कभी कहीं लिखा होगा या इसकी जरूरत भी कभी पेश आएगी, आई होगी। अब तो पता नहीं बहुत कुछ पेश आ सकता है भाई, कुछ पता नहीं। अब यही बस यही था, समझ में तो मुझे जाहिर है वो तो कोई ऐसी मसला नहीं है, मुझे इसमें नहीं नहीं मुझे वो तो पता अंदाजा नहीं है कि आपको उसमें तो परेशानी नहीं होगी, लेकिन आपका सवाल जेन्युइन है। और हकीकत है कोई कभी इसलिए लिखा हो सोचने की कभी इस तरह सोचने की जरूरत पेश इसलिए नहीं आएगी कभी। अभी ये जो है वो फेमिनिस्टों ने उठाया नहीं ये सवाल उठाएंगे अगर जिस वक्त पढ़ेंगे लोग सोचेंगे। वजह उसकी यही है कि आप महकूम है, तो बल्कि इससे तो हम ये कह सकते हैं कि देखो अल्लाह ने औरतों को इस तरह हुकूक दिए हैं, मर्दों को आजकल के जमाने में ये होना चाहिए, कोई ऐसा हक नहीं दिया, तो जूते खा निकल यहाँ से, क्या कर सकते हैं। कयामत में पकड़ होना अपनी जगह, लेकिन दुनिया में कोई अपने शौहर पे इल्जाम लगाती है तो शौहर को उसमें कानून उसकी कोई मदद नहीं करेगा, नहीं तुम मर्द हो जाके खुद ही संभालो, तुम्हारी जिम्मेदारी। ये समझ में आती है बात। क्योंकि नस्ब और नस्ल का तो सारा मसला इसी से होगा कि वो औरत अगर अपने आप को पाकबाज न रखे, क्योंकि वो डिपेंडेंट है, उसने जिम्मा लिया है कि मैं इसके बदले में ये करूंगा। मर्द तो
اس طور پر آزاد ہے کہ وہ فری لانس جہاں جا رہا ہے جو بھی کر رہا ہے وہ تو جس کے ساتھ جا رہا ہے اور ملوث ہو رہا ہے اپنے ہی اوپر ایک اور ذمہ داری ڈال رہا ہے کہ اب اس سے جو اولاد ہوگی وہ بھی مجھے ہی کھلانا پلانا پڑے گا. آپ سمجھ رہے ہیں وہ ایک گناہ کے کام میں تو ہے لیکن وہ کسی کا اس طور پہ حق نہیں مار رہا کہ اس کی وجہ سے کسی سے کچھ لے رہا ہو. پیسے لے کے کرنے والے جو کام ہے وہ الگ بات ہے, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے کہ وہ یعنی عورت کا تو یہ نا کہ اس نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا, کانٹریکٹ یہاں کیا ہوا, چکر کہیں اور چلا دیا. مرد کا ایسا بندھن نہیں ہے, وہ ایسا 4 عورتوں کے ساتھ اور بے شمار باندیوں کے ساتھ کر سکتا ہے. تو ظاہر بات ہے وہ اب یہ ہضم ہونا ایک الگ بات ہے کہ ایسا کیوں ہو, وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن اصل تو یہ ہے نا. اس لیے اس میں اس طرح کا کوئی قاعدہ ملے سمجھ نہیں آتا. ایک یہ صورت پر ذہن میں آئی کہ جیسے کوئی غیر مسلم عورت ہے, وہ مسلمان پہ الزام لگاتی ہے مرد پہ کہ بھئی یہ میرے بچے کا باپ ہے, تو اب تو چلو ڈی این اے اور یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں, لیکن مرد انکار کرتا ہے, تو پھر اس عورت کو پھر تعزیراً تو سزا لگائی جائے گی شاید, لیکن یہ ہے کہ اس حکم میں پھر بھی نہیں آئے گی کہ مرد تو شامل نہیں ہے اس وہ تو کوڑوں والی اگر وہ سزا میں. اسلامی ملک میں ہے تو وہ تو قانون اگر انہوں نے امام ابو حنیفہ کے مطابق لیا ہوگا تو تعزیر کریں گے, اور امام شافعی وغیرہ کی رائے کے مطابق لیا ہوگا تو حد لگا دیں گے قذف کی. لیکن وہ ثابت کرنے کی اس کے پاس صورت نہیں ہوگی کوئی, کیونکہ 4 گواہ تو ملیں گے نہیں تو یہاں تو لیان کا مسئلہ ہی نہیں نا. ہاں یہاں پہ لعان کا نہیں ہوگا, لیکن صرف وہ سزا والا ہاں وہ تو بس بھائی ہاں اس بس عورت کو قذف ہی سزا کا ہے. کوڑوں اور والی. اگر کوروبریٹو ایویڈنس وہ 4 گواہ نہیں لاتی تو یہ تو خود قذف کی سزا اٹھائے گی. یہی ہے کہ ڈی این اے وغیرہ سے اگر قاضی نے فیصلہ کیا کہ نہیں لگتا تو یہی ہے تو اب حد تو نہیں ہو سکتی کیونکہ 4 گواہ نہیں ہے, لیکن تعزیر ہو سکتی ہے. لیکن وہ عورت کے کہنے پہ تعزیراً سزا مرد کو دی جا سکتی ہے. 4 ہاں گواہ یہ ذہن میں رکھے کہ 4 گواہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جب بھی عورت 4 گواہ نہیں لائے گی تو مرد کو ہمیشہ بری کر دیا جائے گا. بری اس کو زنا سے تو اس طور پر کہ حد اس پر نافذ نہیں ہوگی, یہ کر دیا جائے گا. لیکن ڈی این اے سے پتہ چل جاتا ہے, ویڈیوز دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی چکر میں پڑے ہوئے تھے, آنکھوں سے دیکھے ہوئے 4 لوگ موجود نہیں ہے, تو وہ نصاب تو پورا نہیں ہوا حد کا, لیکن سارے ایویڈنس سمجھ میں آ رہے ہیں, ان کے کام ہی 2 نمبر ہی ہے, تو قاضی کہے گا اس کی وجہ سے اس کو کٹائی لگاؤ, جیل میں بند کر دو, پتہ چل رہا ہے کہ یہی گڑبڑ ہے. تو قاضی حالات کو دیکھ کے فیصلہ کر سکتا ہے. برات کا اعلان نہیں ہے, اس سے صرف یہ برات کا اعلان ہے کہ حد کا جو نصاب ہے وہ پورا نہیں ہوا. باقی 2 نمبر ہی ہونا کسی کا کیا کر سکتے ہیں, تو ہو سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. وہ دیکھ لیں تھوڑی سی